جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کراچی شہر میں بالخصوص پچھلے کوئی 2 ماہ سے بجلی کا جو سلسلہ چل رہا ہے، بجلی کی جو آنکھ مجولی چل رہی ہے، اور کراچی کے عوام جس بری طرح اس کے الیکٹرک کے ظلم سے متاثر ہوئے ہیں، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے، دھرنے بھی دیے، بہت کچھ ہوا۔ اور کل ایک وفاقی منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی، آ کے ایک میٹنگ کی اور کہا کل سے سب کچھ ختم۔ تو ایک میٹنگ کر کے اگر وفاق یہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کراچی کی عوام کو جو ہے وہ پیسا جائے، ان پہ ظلم کیا جائے، ان کو کہ الیکٹرک کے ظلم جو کہ الیکٹرک کر رہی ہے اس کے برداشت کو، عوام کے برداشت کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد پھر آگے وہ کہتے ہیں ایک دن میں یہ ختم ہو گئی لوڈ شیڈنگ۔ تو اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہے کہ کراچی کی عوام پر ان کا مقصد صرف اور صرف کراچی کی عوام کے صبر کو دیکھنا ہے، کراچی کی عوام پر ظلم کرنا ہے۔ صرف بجلی ہی نہیں، جو ایشو ہوتا ہے اس پہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں۔ ارے بھائی، آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں، اب پچھلی حکومتوں کو چھوڑو، پچھلی حکومتوں نے تو غلط کر دیا، آپ کوئی ایک صحیح کام تو بتا دو جو آپ نے صحیح کیا اور جس پہ کراچی کی عوام کھڑے ہو کے فخر سے کہہ سکے کہ ہم نے اس شہر سے وزیر اعظم کو جتوایا، ہم نے اس شہر سے گورنر کو جتوایا، ہم نے اس شہر سے صدر کو جتوایا، ہم نے اس شہر سے 14 ایم پی اے دے دیے، ہم نے اس شہر سے 30-35 ایم پی اے دے دیے، پوری تبدیلی دے دی ہم نے اس شہر سے۔ اس کے بدلے آپ نے اس شہر کو کیا دیا؟ کوئی ایک اپنا کارنامہ گنوا دیں اس 2 سال میں کہ کیا آپ نے کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کیا، کراچی کی بجلی کا مسئلہ حل کیا، کراچی کے کچرے کے لیے آپ کے وفاقی وزراء آگے کھڑے ہو کے پیسے بٹور کے چلے گئے، کیا کراچی کے کچرے کا مسئلہ حل ہوا؟ کیا گرین لائن کا مسئلہ حل ہوا؟ کون سا ایسا ایک مسئلہ ہے، کوئی ایک ایشو بتا دیں جس کے اوپر کراچی کی عوام کہہ سکیں کہ ہاں آپ نے ہمارے ساتھ یہ ایک اچھا کام کر دیا؟ بلکہ جو کچھ چل رہا تھا، جس حال میں رہ رہے تھے، اس سے بھی بدتر جینا دشوار کر دیا اس عوام کا۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں، ابھی انہوں نے جس طریقے سے گرین لائن پہ جا کے گورنر صاحب نے وعدے کیے تھے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تھا وفاق لے لے گا۔ K4 کراچی کی شہرگ ہے، کراچی کو K4 چاہیے، لیکن نہیں، یہ سال کا منصوبہ بھی نہیں، لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو تباہ و برباد کیا جائے۔ کہیں سے کسی ایک حکومت کی کوئی ایک کاوش نظر نہیں آئی کہ کراچی کے لیے کوئی ایک بہتر، بیان بازی کر کے چلے جاتے ہیں۔ 700 دنوں کی اس حکومت میں تقریباً 3 دفعہ یا 4 دفعہ 50 گھنٹے کے لیے 700 دنوں کی اس حکومت میں آپ کے پرائم منسٹر جن کو یہاں سے منتخب کیا گیا تھا، وہ کراچی کے ایشوز پر یہاں آئے۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی عوام کو کراچی کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کراچی 70% ریونیو دیتا ہے۔ پورے سندھ کو کراچی کے لیے آواز کھڑی کرنی چاہیے، کیونکہ سندھ کے ریونیو کا 90% کراچی دیتا ہے۔ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ کراچی وہ دودھ دینے والی گائے ہے، اگر اس کو چارہ نہ دیا گیا اور خدا نہ خواستہ اس گائے کو کچھ ہو گیا یا یہ مر گئی، تو پورے پاکستان کے 70% ریونیو کا کیا ہوگا؟ تو پورے پاکستان کو چاہیے کہ اس کے لیے آواز بلند کرے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی بند کریں۔ کہ الیکٹرک آپ کے شہر میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے صوبے میں بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ 630 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ونڈ مل سے یہ سندھ میں تھرکول سے پیدا ہو رہی ہے۔ 2920 میگا واٹ بجلی ہب کو پیدا کر رہا ہے۔
تقریباً 350-400 میگا واٹ کے لگ بھگ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز IPPs کر رہی ہیں یہاں پہ. کراچی میں بجلی کینب تقریباً 150 میگا واٹ کر رہا ہے. تو یہاں سے بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے جتنی یہاں کی ضرورت ہے. 3300 میگا واٹ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے, 2500 رصد ہے. پروڈیوس یہاں سے ہو کے جا رہی ہے 4000 میگا واٹ. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے ہیں کہیں سے بھی, ابھی کبھی آپ کو بینر نظر لگے ہوئے آئیں گے, کراچی کے حقوق دو, کراچی کو فلانا دو, کراچی کو یہ دو. یہ جب 4 سال گزر گئے, آپ کو 2 سال حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو گئے, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ بینروں سے حالات بدلیں گے عوام کے؟ آپ جو ہے وفاقی وزارت کے لیے تو روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وفاقی وزارت چاہیے. کراچی کے حقوق کے لیے کتنی دفعہ آپ روٹ کے بیٹھے ہیں؟ ایک دفعہ بھی آپ ایوانوں سے نکل کے آئے کراچی کے حقوق کے لیے؟ تو یہ کراچی کے ساتھ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ انہیں اب نظر آ رہا ہے, کیونکہ آگے جب بھی الیکشن ہوں گے انہیں اس آئینے میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ عوام, چاہے وہ PTI ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے MQM ہو, یہ سب فیل کہنا تو بہت چھوٹا لفظ ہے, اس سے بھی اگر کوئی بڑا لفظ ہو تو یہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے ان کے جو MPAs اور MNAs ہیں, اول تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے علاقے کا MPA ہے کون یا MNA کون ہے, اور پتہ بھی ہے تو وہ عوام ڈھونڈ کے نکال کے مجھے لگتا ہے کہ ان کے گھروں پہ جا کے جو ہے نا دھرنا دیں گے. ان کا گھروں سے نکلنا بند کر دیں گے, ان کا ان ایوانوں میں جانا بند کر دیں گے جن ایوانوں کے لیے یہ پتہ نہیں کس طریقے سے ووٹ لے کے پہنچے ہیں وہاں پہ. تو کراچی کے ساتھ زیادتیاں بند کرنی چاہیے. کراچی کی عوام اگر بپھر گئی تو بہت مشکل ہوگا, پھر یہ پورا شہر دھرنے کی شکل اختیار کر لے گا. پورے شہر میں آپ کو دھرنے نظر آئیں گے. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں چل سکے گا, کوئی ادارہ نہیں چل سکے گا, کیونکہ عوام سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. کہ الیکٹرک آپ نے کیا معاہدہ کیا تھا؟ آپ نے پچھلے 15 سالوں میں کیا تبدیلیاں کی؟ کتنی مینٹیننس کی آپ نے؟ کتنی ایکسٹرا بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی آپ نے؟ آپ کا فرنیس آئل کا ایشو آتا ہے تو 1.5 مہینے بعد ایک دن کے لیے وفاقی وزیر آئے گا, وہ فرنیس آئل کا ایشو ختم کر دے گا. آپ کا گیس کا ایشو آئے گا تو آپ کو LNG مل جائے گی, وہ بھی جب تک عوام پس جائیں اس کے بعد جو ہے 1.5-2 مہینے بعد جو ہے کوئی وفاقی وزیر آئے گا اور وہ جو ہے LNG دے دے گا. تو ایشوز ریزالویبل ہیں. مطلب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں, یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن حل کرنے کی نیت ہو تو حل ہوں گے نا. حل کرنے کی نیت ہی نہیں ہے ان کی. آپ اگر کراچی کو ٹھیک کرنا, ہمارے پاس حل ہے. بہت عرصے سے مصطفیٰ کمال بھائی بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں کے الیکٹرک کی مونوپلی ہے. یہ مونوپلی بہت اچھی رہتی اگر عوام خوش ہوتے, اگر یہ اپنے ادارے کی کارکردگی کو بہتر کر سکتے یا انہوں نے کیا ہوتا تو مونوپلی ٹھیک تھی. لیکن کیونکہ یہ ناکام ہوئے تو مصطفیٰ کمال بھائی کی جس طریقے سے ڈیمانڈ ہے کہ اس شہر میں مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہونی چاہیے, مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے یہ ہوگا کہ کمپٹیشن پیدا ہوگا. اب وہ مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کیسے پیدا ہوں؟ یہاں نیپرا کو سوچنا ہوگا, یا پھر نیپرا کو ختم کریں یا پھر نیپرا سنسیئرلی ہر پورے ملک کے لیے ایک سا سلوک رکھے. نیپرا کو چاہیے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن IPPs جو یہاں پہ بجلی بنا رہے ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کے لیے دوسرے اداروں کو دے دیں. یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ایجنسیز بنے ہیں. آپ کا 600 میگا واٹ کا اگر شارٹ فال ہے, سب سے بڑا جھٹکا کے الیکٹرک کو ایسے مل سکتا ہے کہ 600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آپ جو ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹریل ایریاز کی, آپ انڈسٹریل ایریا کو 600 میگا واٹ انڈیویجول
انڈسٹریل ایریا کو لگانے کے پروجیکٹس لگانے کے 50 میگا واٹ کے 3 4 5 6 جتنے بھی ہوں وہ آپ الاؤ کریں, وہ اپنا ڈسٹریبیوشن کریں, وہ بجلی بھی ان کو سستی پڑے گی, وہ گیس سے پروڈیوس کریں, ڈویل فیول سے پروڈیوس کریں, جس طرح بھی پروڈیوس کریں, یہ بجلی کے الیکٹرک کی بچ جائے گی. اور کے الیکٹرک کا مین کنزیومر جو ہے وہ انڈسٹری ہے, جہاں سے انہیں میجر ریونیو ملتا ہے, 70% ریونیو ان کو وہاں سے ملتا ہے. جب وہ کٹے گا تو پھر انہیں احساس ہوگا. تو حل ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے حل موجود نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وفاق کے نمائندے کے الیکٹرک کے خلاف FIR کٹوانے کی باتیں کر رہے ہیں, وفاق کے نمائندے کے الیکٹرک کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں, کے الیکٹرک کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. تو کے الیکٹرک کس کا ادارہ ہے, کس کے انڈر میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, آپ اپنی ہی حکومت کے خلاف FIR کٹوانا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی ہی حکومت کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں. ابھی تو یہ کہ الیکٹرک کے ایک ایشو پہ کر رہے ہیں, پھر پتہ نہیں اپنی حکومت کے خلاف کس کس قسم کے یہ ایکشنز لیں گے. تو یہ اپنی ہی حکومت کے خلاف یہ لوگ ایکشن لے رہے ہیں. کیا یہ پرائم منسٹر کی ایک فون کال کا ایشو نہیں تھا؟ ایک فون کال جاتی پرائم منسٹر صاحب کی, مسئلہ حل ہو جاتا. جو 1.5 مہینے 2 مہینے بعد وفاقی وزیر نے آ کے کہا کہ کل سے نہیں ہوگی. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں, ابھی تو دیکھتے ہیں کہ کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اب لوڈ شیڈنگ کے نام پہ ٹیکنیکل فالٹس شروع ہو جائیں گے. اب جو کچی آبادیاں ہیں یا جو دوسری جگہ ہیں ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا جہاں پہ لوگ 10 12 گھنٹے پریشان ہوتے ہیں, وہاں پہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اب وہاں پہ ٹیکنیکل فالٹس کریٹ ہو جائیں گے. تو سولوشن نہیں ہے, سولوشن یہی ہے کہ الیکٹرک کو جو ہے ساتھ کمپٹیشن ہونا چاہیے. نیپرا نے جو ہے 15 سال کا جو ایک معاہدے میں ایک شرط تھی کہ کے الیکٹرک اپنے پروفٹ میں سے سرٹن اماؤنٹ 1% جو ہے وہ عوام کو واپس کرے گا. آج اس اکاؤنٹ میں 25 ارب روپے عوام کے نام کے پڑے ہوئے ہیں, 25 ارب روپے عوام کے نام کے اس اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. نیپرا نے کے الیکٹرک کو کہا کہ یہ عوام کو واپس کر دیے جائیں. کے الیکٹرک کورٹ میں جا کے اسٹے لے کے آ گیا. نیپرا کو چاہیے کہ یہ اسٹے ویو کروائے نا, عوام کی امانت ہے, عوام کو واپس ملنے چاہیے یہ پیسے. تو یہ حال ہے, یہ ہماری گڈ گورننس ہے, یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی سرکار ہے جس نے اس عوام کو نہ صرف پانی, بجلی, گیس, ٹرانسپورٹ, ہیلتھ, ایجوکیشن سب کچھ تو بند ہو گیا ہے. ایک رائے کھانے پینے کا تھوڑا بہت, مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ کل کو کھانے پینے پہ بھی جو ہے کوٹا لگا دیں کہ کھانا پینا بھی جو ہے دن میں 1 وقت کھانا ہوگا, جو 3 وقت کھائے گا اس کو جو ہے بالکل اس کو یا تو بند کر دیں گے یا پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ تم مر جاؤ, ہمیں نہیں پرواہ. کیونکہ ویسے ہی کون سی پرواہ ہے, عوام ان کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے. یہ سب اپنے اپنے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. 5 سالہ منصوبہ, 4 سالہ منصوبہ. آج میں جانے سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے نہیں ہیں, نکلنے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں 10 ارب روپے ہیں. پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں, چاہے 40 کیس چل رہے ہوں, چاہے 50 کیس چل رہے ہوں, سب جاتے ہیں, سب فیس کر لیتے ہیں. تو یہ حال ہے, کوئی نہیں پوچھنے والا. اور یہ عوام کا پیسہ ہے. ان کے دل میں اگر یہ ہو, انہیں اگر یہ عقل ہو کہ جب یہ ووٹ لے کر آتے ہیں تو ووٹ لے کر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کیا ہے, اپنی عوام سے ایک کمٹمنٹ کیا ہے, اور وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ ٹو سرو دا پیپل, یعنی کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ اگر سمجھ لے گا کہ یہ کرسی میری ہے اور میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں فلانا وزیر ہوں یا میں میئر ہوں یا میں چیئرمین ہوں, تو یہ کرسی نے نہیں, عوام کے ووٹوں نے منتخب کیا ہے. اور تمہارے دلوں میں اور دماغ میں یہ ہونا چاہیے تم عوام کے نوکر ہو, عوام کے خادم ہو. جب یہ جذبہ ہی نہیں ہوگا تو کیا خاک جذبہ تو وہ ہے نا
جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 50 کیس بن جائیں پرواہ نہیں ہے, 50 اخباروں میں, ویڈیو پہ, سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جائیں پرواہ نہیں ہے. جانے کے مہینے 2 مہینے رہ گئے ہیں, 2-4 ارب اور جمع ہو جائیں تو وہ فائدہ ہوگا. سب کا یہی حال ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں, ایکشن کوئی نہیں لے گا. اور ود آل ڈیو رسپیکٹ, یہ ہمارے ججز کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں. اس ڈیٹیل میں پھر جاؤں گا. ارشد وورا بھائی جو کہ سابق ڈپٹی میئر بھی ہیں اور ہمارے ممبر نیشنل کونسل ہیں, بڑی تفصیلی آپ سے بات کی انہوں نے. چند ایک باتیں میں بھی آپ سے شیئر کروں گا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, کہ کراچی جو کہ کم و بیش 3 کروڑ کی آبادی والا دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے, لیکن بدقسمتی کہ اتنی آبادی والا شہر, دنیا کا 7واں بڑا شہر, آج تمام بنیادی جو سہولتیں ہیں ان سے محروم ہے, جس میں وورا صاحب نے کہا کہ جس میں صحت, صفائی, بجلی, پانی, تعلیم, یہ تمام چیزیں. آج پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 73 سال کا عرصہ ہو گیا. ان 73 سالوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم سے بعد میں آزاد جو ملک جنہوں نے آزادی لی وہ آج کہاں پہنچے ہیں, جس کی ایک مثال بنگلہ دیش کی بھی ہے. میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا, لیکن بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے آج جس کی معیشت کہاں پہنچی, اور پاکستان اپنی آزادی کے 73 سال بعد بھی آج پاکستان آ کر کہاں کھڑا ہوا ہے. توانائی کا بحران جو ہے یہ آدھا تو پاکستان کو لے ڈوبا ہے, اور مزید اگر اسی طرح یہ بحران جاری رہا بجلی کا یا توانائی کا تو یہ مزید جو پاکستان ہے اس کو بھی لے ڈوبے گا, اس کی معیشت کو بھی لے ڈوبے گا. آج سے 15-20 سال پہلے آپ لوگ گواہ وٹنس ہیں کہ ہم نے کبھی لوڈ شیڈنگ کا نام ہی نہیں سنا تھا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا. یہ وہ پاکستان تھا. آج وہی پاکستان ہے جو بجائے اس میں بہتری آتی بتدریج اس میں بدتری آ رہی ہے. ہر آنے والی حکومت اگلی پچھلی حکومت کو قصوروار ٹھہراتی ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا ترقی کریں گے دنیا میں. آج اگر ہم بجلی کے لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, چھوٹے معصوم بچے اس قیامت خیز گرمی میں بلک رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکان میں رہنے والے لوگ تڑپ گئے ہیں, اور اس خاص کر اس کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جب حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ اپنے گھروں پہ محصور رہیں, ایس او پیز کو فالو کریں, گھروں پہ رہیں, تو ذرا کہاں جو جب لائٹ نہیں ہوگی تو وہ لوگ کہاں جائیں گے پھر. اور اس شہر کراچی جو کہ 70% ریونیو دے کر پورے پاکستان کا پہیہ چلا رہا ہے, وہ کراچی آج پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. یہ کراچی جو سمندر کے کنارے آباد ہے, اس سمندر کے کنارے آباد ہو کر بھی یہ کراچی آج پیاسا ہے. کراچی کے لوگ پیاس سے اس گرمی سے بلک رہے ہیں. کوئی کراچی کا پرسان حال نہیں ہے. سب لوگ کراچی میں کمانے کے لیے آتے ہیں اور کما کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. میں آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے, آپ میڈیا حضرات کے توسط سے میں یہ متنبہ کرتا ہوں کہ الیکٹرک انتظامیہ کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنا قبلہ درست کریں, ورنہ پھر ہمیں قبلہ درست کرنا آتا ہے. ہمیں مجبور نہ کریں, کیونکہ کراچی کی عوام کا صبر اب لبریز ہو چکا ہے, صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ گھنٹوں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. نیپرا کو سید مصطفیٰ کمال صاحب جو پارٹی کے چیئرمین, انہوں نے لیٹر لکھا آج سے 2.25 سال پہلے, آپ لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے کراچی جو کے الیکٹرک کا ہیڈ آفس, اس کے سامنے ہم نے پرامن جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی رائٹ ہمارا حق ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ہم نے پروٹیسٹ کیا. لیکن شاید یہ قانونی اور آئینی بات نہیں سمجھتے ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کریں, لیکن بہرحال ہم قبلہ درست کرنا جانتے ہیں, پھر ہمیں کوئی شکایت نہیں کرنا. اس لیے کہ کراچی کوئی لاوارث نہیں, کراچی کوئی یتیم نہیں کہ کراچی کو اس طرح کوئی لوٹ کر چلا جائے. اور کراچی کو جو بنیادی مسائل ہیں, کراچی کی عوام کوئی خیرات نہیں مانگ رہی ہے, یہ کراچی کا حق ہے, یہ کراچی کا رائٹ ہے. لیکن چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو, سوائے ڈرامی بازی کے, سوائے پریس کانفرنس کرنے کے ان کو کچھ آتا نہیں ہے, کچھ عملی کام نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو 12 سال سے حکومت کر رہی ہے سندھ کے اندر, انہوں نے
कराची को तबाही के दाने, न सिर्फ कराची को बल्कि अंदरूनी सिंध के जो शहर, आप हैदराबाद को देखें, लाड़काना को देखें, आप बदीन को देखें, आप उमरकोट को देखें, सक्खर नवाबशाह को देखें, मीरपुर खास को देखें, सबको इन्होंने तबाही के दाने पहुंचा दिया है। बल्कि इवन जहां भुट्टो के नाम पे इन्होंने वोट लिए, उस शहर को भी इन्होंने मंजो दौड़ो बना दिया है। ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। और जो तब्दीली की बात करते थे, तब्दीली सरकार ने तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी 2 साल में पूरी कर दी है। आप जानते हैं कि हुकूमत इस वक्त ये जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये अपनी 40%, मैं समझता हूँ 2 साल इनको कंप्लीट हो गए तो 40% अपनी हुकूमत कर चुकी है। इस 40% हुकूमत करने में इसका आप नतीजा और इसके नतीजे आप देखें, कहाँ खड़े हुए ये लोग। तो हम एक मरतबा फिर मुतनबा करते हैं कि इलेक्ट्रिको के खुदारा होश के नाखून लें और कराची से फिल फॉर लोड शेडिंग ख़त्म करें। ना सिर्फ कराची से बल्कि हेस्को जो वापडा है वो पूरे सिंध से, जहाँ गरीब लोग जो मर रहे हैं, सिंध के गरीब लोग मर रहे हैं इस लोड शेडिंग की वजह से, जो लोग मर रहे हैं, हम मुतलबा करते हैं कि लोड शेडिंग फ़ौरन ख़त्म करें। क्योंकि इसके जहाँ कराची में छोटी बड़ी सनतें मुतासिर हो रही हैं, लोग तो खैर परेशान हैं ही, लोगों की जो ज़िंदगी तुमने अजरन कर दी है, जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन कराची जो कि मुआशी हब है, एक सनती जोन है, बड़ा एक शहर है, पूरे मुल्क से लोग रोज़ी रोटी कमाने इस कराची में आते हैं, छोटी बड़ी सनतें से लोग मजदूरी करके लोग रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन आज कराची की सनतें बंद हो गई हैं। अरशद वोरा साहब ने सही कहा कि कराची जो दूध देने वाली गाय है, अगर इस गाय का दूध खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे तुम लोग। तो खुदारा इस कराची को चारा भी देते रहें। इस कराची जो इसका राइट है, हम अपना हक मांग रहे हैं ना, कराची की आवाम कोई खराब थोड़ी मांग रही है, या कोई आप हम पे एहसान कर रहे हैं। जो 70% रेवेन्यू को टैक्स देकर आप जो मुल्क का पहिया चला रहे हैं, जो 90% टैक्स देकर इस सूबे का पहिया चला रहे हैं, तो शेयर का ये राइट है। और दुनिया के जो भी महजीब आप कंट्रीज देख लें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर लाइट कोई एक कंपनी सप्लाई नहीं करती है, मुतादिद कंपनीज हैं, जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ टैरिफ भी कम होता है। लेकिन आप देखें कि इन्होंने बजाय लोड शेडिंग ख़त्म करने के 2 रुपये और 89 पैसे 2.89 रुपीज़ इन्होंने टैरिफ में इजाफा कर दिया। कमोबेश 3 रुपये इन्होंने मजीद बढ़ा दिए और एक बम गिरा दिया। पहले गरीब आवाम पर पेट्रोल का बम गिराया 25 रुपये कुछ पैसे बढ़ाकर, और एक मजीद ये टैरिफ 2 रुपये और 89 पैसे बढ़ाकर मजीद इन्होंने कराची की और मुल्क के आवाम के साथ ज्यादती कर दी इन्होंने। तो आप देखें जहाँ लोग परेशान हैं, जहाँ पर सनतें बंद पड़ी हैं, उसकी वजह से आप देखें कि पानी की सप्लाई में बड़ी कमी का सामना है। इस क़यामत खैज़ गर्मी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, पानी लोगों के घरों के अंदर, इसलिए कि हाइड्रेंट बंद पड़े हैं, मोटरें उनकी बंद पड़ी हैं, पंप हाउसेस बंद पड़े हैं, वो चल नहीं, उनके पास एक बहाना है कि लाइट नहीं है तो हम क्या करें, जनरेटर उनके ख़राब हैं, मोटर उनकी ख़राब हैं। 73 साल बाद भी हम इस किस्म की बातें करें तो हम बड़े कलमियाँ हैं, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमें अफसोस होता है कि हमारा ही अपना मुल्क है, बजाय कि हम इस मुल्क की तारीफ़ करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात करें, कोई एग्जाम्पल्स हम कोड करें, हम रोने आज 73 साल बाद भी पानी और बिजली का, कितने बड़े दुख और कर्ब की बात है। और आप ये इलेक्ट्रिक वाले जो शीशे के महल में बैठकर, शीशे की बिल्डिंग में बैठकर, ठंडी हवाओं में बैठकर, इनको अंदाज़ा नहीं है कि गरीब लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ख़ासकर इस कोरोना वायरस की वजह से आप देखें कि जो तालीम है, एजुकेशन है, वो सब ऑनलाइन हो गई है, हमारे बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब लाइट चली जाती है तो हमारे घर पे अपने बच्चे बोलते हैं कि चार्जिंग नहीं होती, ना लैपटॉप चार्ज हो सकता है, ना टैबलेट, ना उनके मोबाइल फ़ोन चार्ज हो सकते हैं, ना कंप्यूटर, तो वो बेचारे बैठे हुए हाथों में हाथ बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान भी तो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो पूरा ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये कितनी बड़ी ज्यादती कि जहाँ लोग परेशान हैं, जहाँ सनतों का पहिया रुक गया, वहाँ हमारे मासूम बच्चे जो मुमाराने मुस्तकबिल हैं, जो पढ़ लिख कर इस पाकिस्तान की तकदीर को संवारेंगे, आज हमने उनकी तरक्की का सफ़र भी रोक दिया है। कितनी बातें करें हम, ये बातें हम दिल से करें। आप यकीन करें, अगर ये मैं सारी बातें पॉइंट पे करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, बस इतना हम ज़रूर कहेंगे। आप आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से खुदारा आप अपने कैमरे की आँख से, अपने कलम और सफ़ेद कागज़ के ज़रिए आपका भी एक मुआशरे में रोल है, आप रोल प्ले कर रहे हैं, मज़ीद रोल प्ले करें, और ताकि इन पर प्रेशर डालें, ताकि ये हमारे जो जायज़ा हक हम उन्हें दें। वरना मैंने पहले कहा है कि फिर हम आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लेकिन हम इनको सही कर देंगे और फिर
ہمیں اپنا حق لینے آتا ہے, کراچی کے شہریوں کو اپنا حق لینے آتا ہے, پھر دیکھیے گا کہ دمادم مست قلندر ہوگا, پھر کیونکہ ہمیں نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. ایف آئی آر کٹیں گے نا, زیادہ کٹتے رہے ہیں, ایف آئی آر ہمیں پہلے بھی بہت کرتے رہی ہیں, لیکن کراچی کو ڈس آؤن نہیں کریں گے ہم. اس سندھ کو ہم ڈس آؤن نہیں کریں گے. سندھ ہمارا صوبہ ہے, کراچی ہمارا صوبے کا دارالخلافہ ہے, یہ ملک ہمارا, اس ملک کے لیے ہم جانے دینے سے بھی درک نہیں کریں گے. ہماری پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور پارٹی کے صدر انیس قائم خانی نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس کراچی کے عوام کے لیے ایک شعور بیدار کیا. تو ہمیں ان چیزوں سے ہمیں خوف نہیں ہے, لیکن ہم کراچی کے عوام کو کبھی ڈس آؤن نہیں کریں گے. کراچی کے عوام کی جائز حقوق کے لیے ہم اپنی جانیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جلد پتہ لگ جائے گا. ہم وہ نئے لوگ نہیں کہ جماعت اسلامی کے نام 300 لوگ شرافت سے لوگ کھڑے کر کر پلے کر اٹھا کر مظاہرہ کریں. ہم اس ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ اس گرمی میں ہم کوئی ایسی خلاف ورزی کریں جس سے خدا نہ خواستہ یہ وائرل انفیکشن میں کوئی پھیلنے میں کوئی بات بنائے ہمیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد, اگر آپ نے رائے راست انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو لگ پتہ چل جائے گا. ہم آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم زبانی باتیں نہیں کرتے ہیں اور ہم بلند و بالے دعوے نہیں کرتے ہیں, بلکہ بہت جلد ہم اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے, اور وسیع کر کر پھر ہم لگ پتہ چلا جائے گا ان کو کہ کس طرح پھر حقوق لیے جاتے ہیں اور کس طرح ہمارا حق ہے جو ہم چھینیں گے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ الیکٹرک کے دفتر کے سامنے گورنر, لیڈر آف دی اپوزیشن اور اس کے ساتھ ایک فیڈرل منسٹر اور ان کے ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, وہاں پہ اعلانات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو ہو گئی. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. فیڈرل گورنمنٹ 26% شیئر ہولڈر ہے. اس کے 2 ڈائریکٹرز ہیں جو ان کے بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈائریکٹرز کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے نامینیز کون ہیں وہ؟ ایک تو سابقہ کرتا دھرتا یوٹیلیٹی سٹورز کا مختار وسیم, دوسرا کراچی کا ایک بلڈر عابد لاکھانی. یہ 2 ڈائریکٹرز ہیں ان کے جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے نامینیٹ کیا ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ احتجاج کر رہے ہیں کھڑوں کے باہر. یہ کراچی کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام ختم ہو چکا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اراؤنڈ 1.8 ٹریلین روپیز کا 1.8 ٹریلین روپیز کا اس وقت سرکولر ڈیپٹ چڑھا دیا ہے کہ الیکٹرک نے. یہ کراچی کے لوگوں پہ قرضہ ہے. یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو ہم سے وصول کی جائے گی. ان کی جو بلز ہیں وہ اتنی بڑے وہ دے رہے ہیں. پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی ہم دے رہے ہیں. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں, یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے. یہ لاتوں کے بھوت ہیں. یہ پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, یا اب یہ نیا عنصر پی ٹی آئی. میں تو پرانا یہ بات بول رہا ہوں اور انہی سارے عوامل کی وجہ سے میں آ کے مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج یہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے اسی لیے آیا تھا میں کہ یہ آج نظر آ رہا ہے کہ یہ کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کی جتنے کارنامے, یہ تو کارناموں کی ایک لسٹ تیار ہو گئی ہے. یہ اسد عمر ہوئے, الوی ہوئے, یہ ہمارے پرائم منسٹر ہوئے, اب کیا کس کا کہا جائے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے. پاک سرزمین پارٹی پورے پروگرام کے ساتھ تیار ہے اور انشاءاللہ العزیز جیسے بھی بھائیوں نے کہا کہ دمادم مست قلندر ہو سکتی ہے, دمادم مست قلندر بھی اب کے کراچی میں چھوٹا ہوگا. پانی کے مسئلے ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے, تیل کا مسئلہ ہے, بجلی الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے. یہ ایسے اتنے زیادہ مسائل ہیں کراچی کے لوگوں پر. یہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے آگے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی کھڑے ہوں گے. شکریہ. آخر میں ایک کہہ گیا اسے فوری واپس لیں اور جو 25 ارب روپے اس عوام کا قرضہ کے الیکٹرک کے اوپر ہے یہ عوام میں جلد سے جلد ڈسٹریبیوٹ, جلد سے جلد ریفنڈ کیا جائے. عوام کو اوور بلنگ کو روکا جائے. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کیا تو وہ تو مطلب گورنمنٹ کے خلاف ہی احتجاج کر رہی ہے نا. اب وہ پتہ نہیں ان کو سب کو بھی نکالنے, آج کل وہ ایکشن بھی تو بہت لے رہے ہیں اپنے لوگوں پہ. تو جو ان کی حکومت کے خلاف انہی کی حکومت کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, پہلے تو وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ دوسری پارٹیوں نے بھی احتجاج کیا ہے,
تو ہم جو احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اصل میں کراچی کی عوام کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کوئی فوٹو سیشن کے لیے احتجاج نہیں کرنا چاہ رہے کہ 50-100 لوگوں کو لے کر ادھر ادھر کھڑے ہو جائیں اور جو ہے فوٹو سیشن کروا لیں. ہم جب احتجاج کریں گے تو ہم نتیجہ لے کر نکلیں گے. ہم نتیجہ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ اٹھیں گے. اور پھر یہ احتجاج صرف ایک چیز کے لیے نہیں ہوگا، پھر اس شہر کے تمام مسائل کا احتجاج ہوگا اور اس کا حل لے کے اٹھیں گے یا اس گورنمنٹ کو گھر بھجوا کر اٹھیں گے. دیکھیں ایم کیو ایم صحیح ہوتی تو سب سے پہلے آج پی ایس پی نہ بنتی، ٹھیک ہے نا. اگر ایم کیو ایم صحیح ہوتی تو پی ایس پی وجود میں نہ آتی، ٹھیک ہے نا، ہم وہیں ہوتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے غلطیاں گنوائیں وہ غلطیاں، ایک تو مصطفیٰ بھائی نے اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں آ کے بتا دیں. اس کے علاوہ ہم جیسے لوگوں نے بھی اسی لیے جوائن کیا، ہم جیسے لوگ بھی اسی لیے چھوڑ کر آئے کہ ہمیں ان غلطیوں کا پتہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں نے صحیح وقت پر الحمدللہ چھوڑا اور ایم کیو ایم ذمہ دار ہے اور ذمہ دار رہے گی. جو ایم کیو ایم نے شہر کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کی ذمہ دار تھی، ہے اور رہے گی. تو اس حقیقت سے تو انکار نہیں ہے. اب آپ نے کہا کہ کے الیکٹرک کا نقصان، کے الیکٹرک کہاں نقصان میں بھائی؟ کے الیکٹرک تو اربوں خربوں کے فائدے میں ہے اور وہ تو تقریباً ان کا سیل ایگریمنٹ ہو گیا ہے. یہ صرف جو ہے جو یہ پیمنٹیں نہیں کری انہوں نے پی ایس او سے آئل کیوں نہیں وقت پہ لیا، فرنس آئل کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ان کی بکس سے وہ پیسہ نکل جاتا اور انہیں اپنی بکس میں وہ پیسہ دکھا کے اپنے فائنینشیلز کو بہتر، بیلنس شیٹ کو بہتر دکھانا تھا تاکہ جو پارٹی خرید رہی ہے اس کو بکس میں بہتر رقم نظر آئے. میں ایک بات بول دوں، پچھلے 10.8 ارب کا نفع انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. اس سال تقریباً 13 ارب کا نفع ڈکلیئر کیا ہے کے الیکٹرک نے، جو نئی اب ان کی بیلنس شیٹ آئی ہے. ٹھیک ہے، بہت جلدی انشاءاللہ. تھینک یو.